السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ پوپ نے چھوٹے پادری کا امتحان لینے کے لیے اسے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کا حکم دیا۔ پادری پوپ کے سامنے کھڑا ہوا، گاؤن کی پٹی کھول کر دوبارہ باندھی، سینے پر سلیب کا نشان بنایا، پھر آنکھیں بند کر کے مخاطب ہوا۔ فادر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کو کسی دوسری تعریف کی ضرورت نہیں۔ ایک مدت بعد جب کسی مفکر نے اسی سے ملتا جلتا سوال کسی سے کیا تو اس مفکر نے مسکرا کر کہا، حضرت فاطمہ کے مقام نے ایک مدت تک مجھے پریشان رکھا۔ میں نے سوچا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا فاطمہ حسین کی والدہ ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا فاطمہ خاتون جنت ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ قصہ مختصر صاحبو، میں سوچتا چلا گیا، جب تھک گیا تو بات یہیں پر آ کر ختم ہوئی۔ فاطمہ از فاطمہ۔ اکثر ایسا ہوتا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے لگتے تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر ساتھ چلنے کی ضد فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، بیٹا یہ خواہش کیوں؟ تو وہ بھری آنکھوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتی، بابا جان مجھے خطرہ ہے کہیں اکیلا جان کر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ بھی ہوتا جب پائے مبارک میں کافروں کے بچھائے کانٹے چبھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک سے کھینچتے اور نوکیلے سرے ٹوٹ کر گوشت میں ہی رہ جاتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اتار کر اپنی ننھی انگلیوں سے پائے مبارک کے کانٹے چنتی جاتی اور سسکیاں بھرتی جاتی۔ اور یہ بھی ہوتا جب کفر کے غرور میں مبتلا مکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آلودگی پھینک دیتے تو آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، گرم پانی سے سر مبارک دھلاتی اور روتی جاتی۔ اور یہ بھی ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی فضاؤں سے گھر واپس آتے تو آپ کا دستار مبارک کھول کر بالوں میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی اور اپنی بھیگی ہوئی آواز میں کہتی، بابا جان فکر نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ باپ بیٹی میں انسیت بھی تو بہت تھی۔ آپ کی رخصتی کے بعد بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا دیدار نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے اس راستے سے گزرتے جس پر حضرت علی کا گھر تھا۔ جب حضرت فاطمہ کی طبیعت ناساز ہوتی تو محبوب خدا بے چین ہو جاتے، اور آپ تھی بھی تو انوکھی۔ حضرت علی کے گھر میں قدم رکھتے ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا، گھر میں جھاڑو دیتی، کنویں سے پانی لاتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، آٹا پیستی، برتن دھوتی، کپڑے سیتی، کھجوریں صاف کرتی اور حضرت علی کے ہتھیار تیز کرتی۔ جب بہت غربت تھی اس وقت بھی حسن اور حسین کو اس شان سے بنا سنوار کر گھر سے باہر بھیجتی کہ یوں محسوس ہوتا جیسے یہ مدینے کے سب سے بڑے رئیس کے بچے ہیں۔ میں جب مقام فاطمہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے حیات اقبال کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب شاعر مشرق نے اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے خطاب کے لیے پیش کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے پوچھا ان کی تصنیف کیا ہیں؟ علامہ اقبال نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، میں ہوں ان کی تصنیف۔ آپ اس واقعے کی روشنی میں مقام فاطمہ کی جستجو کریں تو آپ کو کربلا کے میدان میں کھڑے حسین حضرت فاطمہ کے مقام کا تعین کرتے نظر آئیں گے، جن کے 10 دن آج تک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ہاں میں ہوں فاطمہ کی تصنیف، ہاں میں ہوں فاطمہ کی تصنیف۔ یہ اعزاز بھی صرف فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار، فاسق اور فاجر بھی 2 نفل پڑھ کر خاتون جنت سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں سفارش کی درخواست کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، 8 مارچ کو حقوق نسواں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے آج بھی گزشتہ برسوں کی طرح پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں غیر ملکی خوشبوات سے معطر الڑ ماڈرن
خاتون آزادی نسواں کے سیمینار کریں گی جن میں ہر مقررہ مردوں کے اس معاشرے پر خوب کیچڑ اچھالیں گی۔ عورت کے حقوق، عورت کی آزادی، عورت کی بربادی کے لیے نعرے لگائے جائیں گے۔ پاکستانی عورت کی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، مشرقی بعید کی رپورٹوں کے حوالے دیے جائیں گے۔ زچگیوں کے دوران مرنے والی خواتین، خاوندوں سے پٹنے والی عورتیں اور گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی داستانیں سنائی جائیں گی۔ اس ملک میں جو غربت کے 127ویں نمبر پر ہے، جس کے 6,63,66,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کہ عورت کا تقابل مس یورپ سے کیا جائے گا، لیکن دن بھر بھرے بھرائے حالوں میں کوئی ایک خاتون بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرے گی، جو بچی تھی تو نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان کے زخم دھوتی تھی، جو لڑکی تھی تو اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع کو زر بختر پہناتی تھی، اور جو خاتون تھی تو تاریخ کے سب سے بڑے شہید کی پرورش کرتی تھی، اور جس نے زندگی سے، اس وقت سے، معاشرے سے عمر بھر کچھ نہیں لیا، صرف دیا ہی دیا ہے۔ سچ ہے، مردوں کی برتری کے معاشرے میں آج عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک کے ادوار میں حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ اس کو جو پروٹوکول یہاں دیا جاتا ہے، شاید وہ پروٹوکول اس کو یورپ میں 1000 سال بھی بعد بھی نصیب نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔